مجھے اعتماد ہے چیف الیکشن کمشنر پہ، پاکستان الیکشن کے پروسیس پہ، پاکستان کے قوانین پہ اور چیف منسٹر سندھ پہ. دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی آئیں گی، دوسری ہماری اتحادی جماعتیں بھی آئیں گی، وہ بھی ابھی ریز کرنا شروع کریں گی، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی بلوائیں. ہم نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. ہاں ہم نے ایک کام کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. جو سیلاب میں ہمارے ساتھ ہوا، جو بارشوں میں ہمارے ساتھ ہوا، ہم انسان نہیں ہیں. ہم آپ سے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے وہ کرتے کہ ہمیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے. الرحمن الرحیم. آج ہم نے مسلم لیگ نواز سندھ چیپٹر کی طرف سے ہم لوگوں نے ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر صاحب انتہائی ایماندار، انتہائی خوش اخلاق اور بہت زیادہ اپنے پاسٹ کے فیصلوں کے حساب سے بہترین قسم کے جج رہے ہیں. لیکن ان کے ارد گرد جو بیوروکریسی ہے، انہوں نے ایسا ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے کہ وہ ان کی طرف کسی بات کو جانے ہی نہیں دیتے. میں نے جو معروضات چیف الیکشن کمیشن صاحب کو دی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ خیلدار صاحب کو اس کی کاپی بھی دے دیں گے اور سب کو بھجوا دیں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر چیف منسٹر صاحب سے ایک ہی میں نے مثال بھی کوٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے سی ایم صاحب سے ملنا چاہا ہمارے وفد نے، اور ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمارے میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر بعد ان کے پروٹوکول افسر کا فون آیا کہ جی آپ وفد کے صورت میں ملنا چاہتے ہیں یا اکیلے. میں نے کہا کہ ہم ملیں گے لیکن وہ اکیلے ہوں گے، ان کا کوئی اسٹاف کا افسر ساتھ نہیں ہوگا. ہم ان کے ساتھ اکیلے میں معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے اسٹاف پہ ہمیں کوئی ریزرویشنز ہوں. تو اس کے بعد شاید پروٹوکول افسر نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ میری کوئی ریکویسٹ بھی آئی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں، تو ان کو بتایا ہی نہیں گیا. تو ہم صرف اور صرف آپ سے ان سے توقع کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے مقبول باقر صاحب پہ. ہمیں یقین اسی طرح ہے جس طرح کہ وہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں اور ان کے فیصلے بولتے تھے. ہمیں یقین ہے وہ صرف ہمیں ٹائم دے دیتے تو ہمیں یہاں پر آنا نہ پڑتا، اور وہ ہمیں بالکل انصاف فراہم کرتے جیسے وہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی ایز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج ہونے کی حیثیت تھی. لیکن ان کو جو یرغمال بنایا ہوا ہے وہاں کے سسٹم نے، سسٹم آپ سمجھتے ہیں نا سسٹم کیا ہے؟ آپ لوگ چونکہ اسلام آباد میں ہیں، کراچی کے صحافیوں سے مہربانی کر کے پوچھ لیں کہ سسٹم کس کو کہتے ہیں وہاں پہ. تو وہ سسٹم کے ہاتھوں یرغمال ہیں، اور ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے، جو ان کے ارد گرد جو بیوروکریسی لگی ہوئی ہے وہ ان کو مس گائیڈ کرتی ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے وہی کرا. میں نے اپنے ریکویسٹ ان کے ساتھ میں ملنا چاہتا تھا اور اکیلے میں انہوں نے فارورڈ ہی نہیں کیا ہوگی. ڈیفینیٹلی انہوں نے مجھے اپروو کیا ہوگا تبھی تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ جی آپ کب ملنا چاہتے ہیں، کیسے ملنا چاہتے ہیں. اور تو میں نے کہا نہیں میں ملوں گا تب وہ اکیلے میں مجھ سے ملے، یہ ان کو ریکویسٹ کر دے. یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد ان کے پاس پہنچ کے ان کو کہتا کہ جی ہم اکیلے میں ملیں گے آپ سے، لیکن ان کو فارورڈ ہی نہیں کی انہوں نے. تو ہم آج اسلام آباد اسی لیے آئے تھے وفد کی صورت میں. ہمارے خواجہ شعیب صاحب بھی ہے، علی اکبر گجر صاحب ہے، خیلداس کوہستانی صاحب ہیں، اور ہمارے ناصر الدین ہمارے پی ایم ایل این کے سینئر قیادت نہیں ہے، ہم تو سینئر کارکن ہیں مسلم لیگ نواز سندھ کے. جی محمد صاحب صرف ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے سسٹم کی یرغمالی کی بات کی،
تو وہ کون سے اسپیسیفک پوائنٹ تھے جو آج آپ چیف الیکشن کمشنر سے مل کے ڈسکس کر چکے ہیں اور اس پر کیا انہوں نے آپ کو سیٹسفائی کیا ہے کہ آپ کے جو خدشات ہیں یا آپ کے جو معروضات ہیں اس پر وہ کوئی ایکشن لیں گے؟ ہم نے آپ کو جو اپلیکیشن ہم آپ کو فارورڈ کر دیں گے، آپ ان میں سے نکال لیجئے. ہم نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. ہاں ہم نے ایک کام کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان کے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کا جو چاروں طرف سسٹم جو لگا ہوا ہے اس کے پر ہم نے بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے. یہ ہم نے اپنے رائٹنگ میں بھی کہا ہے کہ ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے، اس لیے وہ ایک انتہائی نیک نام اور بہترین قسم کے جج رہے ہیں، اور ان کا پورا کیریئر ایز اے جج، وکیل کے طور پہ بھی شاید میں جانتا ہوں ان کو ذاتی طور پہ، وکیل کے طور پہ بھی ان کا کیریئر بہترین رہا ہے. بہترین انسان ہے، بہترین ایماندار بھی ہے، بالکل کسی سے گھبرانے والے ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن مجبوری ہے ان کی کہ ان کے پاس وہی سسٹم کے لوگ لگے ہوئے ہیں. ہم کسی کا نام لے کر کے، ظاہر ہے میں بھی نوکری میں رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کون کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، لیکن ہم الزام نہیں لگانا چاہتے. ہم صرف اور صرف لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. اچھا، اس سسٹم کے پیچھے کیا کوئی سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ نام لینا کیوں آپ چاہ رہے ہیں؟ میری بات سنیں، سسٹم مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ آپ صحافی ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ آپ اپنے کسی دوست صحافی کو فون کریں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ سسٹم ہے کیا. سسٹم کا مطلب ہے ایک رشوت کا ایک سسٹم ہے جو نیچے سے شروع ہوتا ہے. سسٹم کا پارٹ ہوئے بغیر کسی کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملتی. یہ بیوروکریسی میں ہے. اور بات یہ ہے کہ اسی سسٹم کے لوگ ابھی تک چیف منسٹر ہاؤس میں لگے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے میں نے آپ کو اپنی مثال دے دی. میں نے ان کو کہا کہ میں اکیلے میں ملوں گا تو انہوں نے میری ریکویسٹ سی ایم صاحب کو فارورڈ نہیں کی. مجھے اعتماد ہے چیف الیکشن کمشنر پہ، پاکستان الیکشن کے پروسیس پہ، پاکستان کے قوانین پہ، اور چیف منسٹر سندھ پہ شخصی طور پہ، ذاتی طور پہ. ہر انسان کو ان کے کسی چیز پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو جو گائیڈنس مل رہی ہے اس کے اوپر بالکل انگلیاں اٹھتی ہیں. الٹیمیٹلی رزلٹ تو یہی ہوگا کہ کہ اس کا فائدہ کوئی اور لے رہا ہوگا. اچھا سر، آپ یہ فرما دیجیے گا کیونکہ سندھ میں ہے ابھی تک جو انفلوئنس ہو رہا ہے آپ کے مطابق ظاہر ادارے، اور وہاں کی جو پولیس ہے اس کا اب تک کیسا کردار آپ دیکھ رہے ہیں، اور کن افسران کے کوئی تبادلوں کا بھی کہا ہے آپ نے چیف صاحب سے، یا چیف سیکرٹری کی تبدیلی کا کہا ہے؟ چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحب تو بالکل نئے ہیں، وہ تو سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کیا کیجئے گا کہ وہی سیکرٹریز لگے ہیں، وہی ڈی سیز لگے ہیں، ایک ضلع سے اتر کے دوسرے ضلع میں چلا گیا، دوسرے ضلع سے اٹھ کے تیسرے ضلع میں چلا گیا. پچھلے 15 سال سے وہ جو اسسٹنٹ بھرتی ہوا تھا وہ آج ڈپٹی کمشنر ہے. آپ پتہ تو کریں نا. تو میں اسی لیے ہم یہی باتیں معروضات لے کر کے ہم پہلے چیف منسٹر صاحب کے پاس جانا چاہتے تھے، سی ایم صاحب کے پاس. لیکن جیسے ہی میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ میں اکیلے میں ان سے ملوں گا تو انہوں نے فارورڈ ہی نہیں کی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو یہ فارورڈ ہی نہیں کی ہوگی، تبھی ہمیں مجبوراً یہاں پر آنا پڑا. صاحب، آپ چیف الیکشن کمشنر کے پاس اسلام آباد میں آئے تو صوبائی الیکشن کمشنر پر آپ کو اعتماد نہیں تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر از چیف الیکشن کمشنر. میں نے ان کو دی ہیں، وہ ظاہر ہے کروائیں گے انکوائری. میں آپ کو اپلیکیشن بھی بھجوا دوں گا. ہم نے کسی پہ کوئی ذاتی الزام نہیں لگایا. صوبائی چیف الیکشن کمشنر میں ان سے کوئی بات ہوئی آپ؟ نہیں، میری ان سے بات نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. سر، پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، نون لیگ بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. اب آپ کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ اچھا، اسی میں ایڈ کریں کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. کیا دونوں جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کا اعتبار نہیں ہے؟
نیوٹرلٹی پہ اعتماد نہیں ہے. جو بیوروکریسی کی جو بیوروکریسی ہے سندھ کی جو بیوروکریسی ہے اس کے پر اعتماد نہیں ہے. اس کے پر اعتماد نہیں ہے بھائی. میں تو ہم خواہ میں اداروں کو لے آتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, الیکشن کمیشن اور چیف منسٹر سندھ بذات خود, چیف سیکرٹری, آئی جی, ان کے پر ہمیں کوئی چونکہ نئے آئے ہیں, لیکن ظاہر ہے انہوں نے چلنا انہی کے ساتھ ہے جو ان کے پاس جو ٹولز ہوں گے. آپ کے چینلز میں وہی رپورٹ کریں گے نا جو آپ بھجوائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ اب یہ توقع کرتے ہیں چونکہ ہم نے تھوڑا سا لیول ریز کیا ہے. دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی آئیں گی, دوسری ہماری اتحادی جماعتیں بھی آئیں گی, وہ بھی ابھی ریز کرنا شروع کریں گی. اور بالکل ہو سکتا ہے کہ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی منگوائیں پھلوائیں. محمد صاحب سندھ کی حد تک کس کے ساتھ آپ مطلب اتحاد کریں گے؟ انشاءاللہ JUI, MQM, مسلم لیگ فنکشنل, GTA اور ظاہر ANP جو اتحاد میں آنا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات, مزیداری کی بات بتاؤں. 2018 کے الیکشن کے رزلٹ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ پڑے ہیں. پیپلز پارٹی نے 38 لاکھ لوگ ووٹ لیے تھے اور اپوزیشن نے 64 لاکھ ووٹ لیے تھے پچھلی مرتبہ. پیپلز پارٹی نے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی کم سیٹیں لی تھی اور 2018 میں زیادہ سیٹیں لی. آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک ہمارے انٹرنیشنل لیول کی پالیٹیشین شہید ہوئی تھی. اس کے بعد الیکشنز ہوئے تھے, یاد ہوگا آپ کو. اس وقت پیپلز پارٹی نے کم سیٹیں لی تھی, 2018 میں زیادہ سیٹیں لے لی. اچھا, سندھ کا کونا کونا اریگیشن سسٹم ہو. میں تو وہاں پہ وہی بات کرتا ہوں کہ پنجاب میں جا کر کے کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی جا کر کے کہہ سکتا ہے لاہور میں کھڑے ہو کر کے کہ میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا؟ کوئی اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ اسلام آباد کو میں کراچی جیسا بنا دوں گا؟ آپ لوگ کیا اشر کریں گے اس کا؟ گجرانوالہ میں کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں گجرانوالوں کو حیدرآباد جیسا بنا دوں گا؟ یا اریگیشن سسٹم جو پنجاب کا ہے, پنجاب کا جو سسٹم ہے ویسا بول سکتا ہے کہ پنجاب میں کھڑے ہو کر کے میں اس کو سندھ جیسا اریگیشن سسٹم بنا دوں گا؟ ایجوکیشن سسٹم, ہیلتھ سسٹم اور جو دوسری چیزیں, جو دوسری ضروریات زندگی ہیں, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم وہ بنا دیں گے؟ کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود مجھے بتائیں. اور جو سیلاب میں ہمارے ساتھ ہوا, جو بارشوں میں ہمارے ساتھ ہوا, ہم انسان نہیں ہیں. ہم آپ سے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے وہ کرتے کہ ہمیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے. شیر محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سابقہ بیوروکریٹ رہے ہیں اور آپ سیاسی وابستگی کی بنیاد کے اوپر سندھ میں آپ نے شاہ محمد صاحب کو ریپلیس کیا, اور اگر بیوروکریسی ابھی بات نہیں سن لی تو ان کی بھی سیاسی وابستگی ہے اور آپ پارٹی کے کام نہیں آ رہے تو آگے کیسے پارٹی چلائیں گے آپ سندھ میں؟ بھائی میں نے 3 سال کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ بالکل بہت اچھا سوال ہے. 3 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سیاست جوائن کی. شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی سیاستدان جو ہے اس کو بولنا نہیں آتا, پڑھا لکھا نہیں ہوتا. پڑھا لکھا ہے تو اعتراض. اچھا, اگر کوئی اگر پڑھا لکھا ہے تو اعتراض یہ ہے. اچھا, دوسری بات, باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.